أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر، استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. صبر کا اعلیٰ قسم، ربط میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ تحویل قبلہ ہوا تو اب یہودی کوشش کریں گے جھگڑے کی، اور اس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے. تو ان مصائب اور جنگ میں صبر کرنا ہے. اور فاذکرونی، مجھ سے مانگنا ہے. ذکر کی کئی یہاں معنی کیے گئے، لیکن سب سے راجح قول ادعونی کے معنی میں ہے، اور اذکرکم اجیب دعاءکم کے معنی میں ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون. تو جہاں ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، صبر کے اعلیٰ قسم کا بیان ہے. اور صبر کا اعلیٰ قسم راہ خدا میں، سبیل اللہ میں اپنی جان قربان کرنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو واسطے ان کے یقتلو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات ہم اموات کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء ہم احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس حیات کا. ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس حیات کا. مسئلہ حیات شہداء یہ انشاءاللہ مستقل آ رہا ہے. پوری تفصیل کے ساتھ وہ بعد میں مستقل نوٹس کی شکل میں آپ کو دیا جائے گا، اور ساری کتابوں کے حوالے بھی. یہاں چند باتیں سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اشکال ہے آیت پر. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، اللہ فرماتے ہیں جو قتل ہو جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. تو مارا جانا تو خود قرآن ثابت کر رہا ہے. یقتلو خود فرمایا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یہ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے خود تو فرمایا نا یقتلو جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو مارا جانا تو ثابت ہو رہا ہے. پھر اموات کہنے کی نفی کیسے ہے؟ یہ بات سمجھے ہو؟ یہ اشکال ہے آیت پر کہ تعارض ہے. ایک طرف فرمایا یقتل جو مارے جائیں، پھر فرمایا ان کو مردہ نہ کہو. اس کا کیا معنی ہوا؟ موت تو خود قرآن ثابت کر رہا ہے، اور مارا جانا قرآن ثابت کر رہا ہے اور منع بھی کر رہا ہے. یہ اشکال تھا. اس کا ایک جواب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دیا بیان القرآن میں، اور اسی طرح صاحب خازن امام خازن نے اپنی تفسیر میں، اور امام ماوردی نے النکت والعیون اس میں، اور دیگر مفسرین نے یہ دیا
کہ جہاں پر اموات کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انہیں عام مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں یہ نہ کہو کہ وہ عام مردے ہیں. ہم امواتن، وہ عام مردے ہیں، اس طرح نہ کہو، بلکہ معمولی مردے. حضرت تھانوی نے لفظ بولا معمولی مردے نہ سمجھو. تو کیا مطلب ہے؟ بڑی شان اور عزت والے مردے ہیں، معمولی مردے نہیں. تو نفی نفس اموات کہنے سے نہیں ہے، معمولی مردہ کہنے کی نفی ہے کہ انہیں عام مردوں کی طرح معمولی مردہ نہ سمجھو. اور احیاء ان کی جو تنوین ہے یہ تنویع کے ہی ہے. تنویع، التنوین للتنویع، انہیں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے. ہم احیاء، وہ خاص قسم کی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. حضرت تھانوی نے لفظ استعمال کیے ممتاز حیات. ممتاز کا معنی بھی وہی ہے کہ عام حیات نہیں، ممتاز حیات ہے، ایک خاص حیات ہے. اب سوال، وہ خاص حیات کیا ہے؟ کیسے حیات ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا وہ جو خاص اور نوع من الحیات ہے اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. تو آیت پر اشکال تھا. اشکال یہ تھا کہ قرآن خود قتل اور موت ثابت کر رہا ہے. نہیں یقتل، جو قتل ہوں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور پھر اس کی تردید بھی کر رہا ہے. ایک چیز کا اثبات بھی ہے اور منع بھی ہے. موتا کہنے سے منع ہے اور خود کہہ رہا ہے. یہ تعارض تھا. اس تعارض کا میں نے جواب دے دیا کہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ امواتن کی تنوین تحقیر کی ہے اور احیاءن یہ تنوین تنویع کی ہے. اور مطلب کیا ہے کہ انہیں معمولی مردہ نہ سمجھو، عام مردہ نہ کہو، معمولی مردہ نہ کہو، بلکہ وہ ایک خاص حیات کے ساتھ زندہ ہے. اور وہ خاص حیات کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس خاص حیات کا تم شعور نہیں رکھتے. وہ کون سی خاص حیات ہے؟ شعور نہیں رکھتے. شعور کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. شعور کس کو کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کے علم کو. اللہ فرماتے ہیں وہ حیات ایسی ہے کہ تم اپنے حواس سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوتا ہے یہ جو وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ہے، آپ یہ مسئلہ پڑھے ہوئے ہیں کہ جو غیب کی تعریف ہی یہ پڑھی ہے ما غاب عن الحس، جو چیز حس سے غیب ہو. تو جہاں لفظ شعور کی نفی کی تو شعور اسی حس اور احساس کو کہتے ہیں. تو قرآن پاک واضح بتا رہا ہے کہ وہ حیات جو ہے وہ عالم غیب کی ہے. وہ حیات جو ہے وہ عالم غیب کی ہے، اور عالم شہود دنیا ہے، اور عالم غیب یہ برزخ اور آخرت ہے. عالم شہود دنیا کا نام ہے عالم شہود، اور برزخ یا ما بعد الموت یہ عالم غیب ہے. اسی لیے یہاں جو وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کا لفظ آیا، یہ جو میں معنی کر رہا ہوں یہ میرا معنی نہیں ہے. یہی معنی حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اجوبہ 40 میں کیا، حضرت نانوتوی. اور یہی معنی آگے میں حوالے دیتا ہوں بہت سارے مفسرین نے کیا. تو پہلے یہ آیت کا مطلب سمجھے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس خاص حیات کا شعور نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ وہ حیات تمہارے حواس سے بالا تر ہے. دو باتیں سمجھنی ہیں. حواس سے بالا تر ہونا یہی بتا رہا ہے کہ یہ عالم غیب اور عالم برزخ کی حیات ہے. ایک. نمبر 2، حواس سے بالا تر ہونا
شعور کی نفی کی ہے، علم کی نفی نہیں کی. شعور کی نفی کی ہے. تم اپنے حواس والے علم سے نہیں جان سکتے. ہاں جو اللہ تعالیٰ خود بتلا دے علم وہی والا جو ہوتا ما فوق الحواس ہے، اور حواس سے بالا تر جہاں حواس کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. تو وہی کے اندر جو اس کی تفصیل آ گئی اس کی نفی نہیں خیال کرنا. بعض جاہل اس کو فٹ کرتے ہیں کہ اس کی تشریح ہو نہیں سکتی. ہاں اپنے حواس اور اٹکل پچو سے نہیں ہو سکتی. یہ جو حیات ہے تمہارے حواس سے بالا کر رہے، نہ سونگ کے پتہ کر سکتے ہو اور نہ ٹٹول کے پتہ کر سکتے ہو، نہ کوئی تمہارے آلات سے وہ حیات محسوس ہو سکتی ہے. ہاں وہ معلوم ہوگی تو وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ وحی کے ذریعے. چنانچہ اس کی پوری وضاحت خود قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ کی. 35 احادیث ہیں حیات شہداء کی کیفیت کے بیان میں. کہ حیات شہداء ہے کیا؟ 35 احادیث، اور احادیث بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطا مالک اور ان سب کتابیں، مسند احمد، اور وہ احادیث تمام کے تمام ابن جریر سے لے کر حضرت تھانوی تک سارے مفسرین اپنی تفسیروں میں لکھ کر حیات شہداء کی کیفیت کو متعین کر رہے ہیں. تو وہ جو مفسرین کیفیت لکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کیفیت بالوحی ہے، نہ کہ بالحواس ہے، وہ وحی کے ذریعے. تو ولکن لا تشعرون پر میں نے 2 باتیں کی. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ حیات جو ہے اس کو تم اپنے شعور یعنی حواس سے معلوم نہیں کر سکتے. باقی رہ گیا وحی کے ذریعے معلوم ہونا، وہ اس کے خلاف نہیں. اور دوسرا لکن لا تشعرون نے یہ بتا دیا کہ وہ حیات عالم غیب کی ہے. اب تک میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی. ایک تو اشکال ہے یقتل پر، اور اس کا جواب دیا. نمبر 2 لکن لا تشعرون پر 2 باتیں میں نے عرض کر دی کہ شعور سے علم حواس، ادراک حواس کی نفی ہے کہ حواس کے ادراک سے معلوم نہیں کر سکتے. اور دوسرا اشارہ ہے کہ یہ حیات عالم غیب کی ہے، عالم شہود کی نہیں. جی اب ذرا غور فرماؤ. آج کل جو بعض ضدیوں نے مسئلہ چھیڑا ہے حیات کا، تو ان کے پاس نام لیتے ہیں حیات النبی کا، لیکن حیات النبی پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں. حیات الانبیاء کا نام لیتے ہیں، کوئی دلیل نام کی چیز نہیں. پورے قرآن سے خالی ہے اور سیاستہ سے بھی. نہ قرآن میں کوئی دلیل نہ سیاستہ میں. وہ بھاگتے ہیں جی بیکی نے لکھا ہے، اور اسی بیکی کو فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں مولانا سرفراز بھی اور ان کے سارے شیخ الحدیث اور ان کے مولوی مصنفین لکھتے ہیں کہ بیکی فاتحہ خلف الامام کے معاملہ میں خائن ہے اور یہ حدیثوں کو خامخواہ گڑبڑ کرتا ہے. محدث بھی نہیں، ناقل ہے اور بہت بڑا خائن، جھوٹا، محرف، یہ سارے لکھ رہے ہیں بیکی کے بارے میں. فاتحہ خلف الامام میں مولانا سرفراز، ان کا شاگرد حبیب اللہ ڈیروی اور مولانا سرفراز تصدیق کرتے ہیں. یہ سارا وہاں پر بیکی پہ فتوے ہیں، خائن ہے، محرف ہے، حدیثوں کو غلط پیش کرتا ہے، محدث نہیں. لیکن جب مسئلہ حیات آتا ہے تو وہی بیکی امام بخاری سے بھی بڑا محدث بن جاتا ہے کہ وہی بیکی نے لکھا. تو وہ انشاءاللہ پوری باتیں آئیں گی. تو ان دوستوں کے پاس بالکل واضح ہم بات کرتے ہیں. حضرت سفیان ابن عیینہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات ذکر کرے اور دوسروں کی بات ذکر ہی نہ کرے، اور اہل حق کی علامت یہ ہوتی ہے وہ اپنی بات بھی ذکر کرتے ہیں، دوسروں کی بات بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر اختیار مل جاتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اب جو راستہ آپ کو مرضی آئے معلوم کر لو. تو اب ہم الحمدللہ اسی روش پہ چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں، ہم ان کی باتیں بھی رکھتے ہیں اور آپ پھر خود فیصلہ کر لیں کہ ان کی باتیں وزنی ہیں یا ہماری باتیں وزنی ہیں
یہ تو آپ جج ہیں، آپ فیصلہ کریں. تو ان حضرات کے پاس حضرات انبیاء یا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی یا جس حیات مظلومہ کے وہ قائل ہیں، تعلق تصرف یا اعادہ روح والی حیات، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں نہ تابعین میں، نہ اماموں میں نہ ان کے شاگردوں میں، کسی قسم کی دلیل نام کی چیز کوئی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. اب وہ بیچارے جو شور لگاتے ہیں تو زور لگاتے ہیں اس آیت پر، 2 آیتیں ہر سٹیج پہ پڑھتے ہیں، ہر خطبے میں پڑھتے ہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ایک، اور دوسرا آل عمران میں آئے گی لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. شکر ہے میں کہتا ہوں یہ 2 آیتیں بھی تھی، نہیں تو پتہ نہیں یہ سٹیج پہ کیا پڑھتے. تو یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں اور عام طور پہ لوگوں کے سامنے یہی رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان 2 آیتوں کے ساتھ معاملہ یہودیوں والا کرتے ہیں. یحرفون الکلم، اول تو پوری پڑھیں گے نہیں، یہاں تک پڑھیں گے بل احیاء بل احیاء بل احیاء بس، یا احیاء احیاء بس. اگر پوری آیت پڑھیں تو چوری پکڑی جائے گی. یہاں جو لفظ ہے لیکن لا تشعرون، اچھا اسی لفظ سے چوری پکڑی جائے گی. آپ نے پڑھا ہے اصول میں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے 4 طریقے ہیں. اب جہاں پر ابہام تو ہے لیکن لا تشعرون آیا، اور دوسرے مقام پہ عند ربہم یرزقون آیا، اور عند مبہم ہے، ظروف مبہمہ میں سے ہے، تو وہاں پر ابہام آیا. اب جہاں پر ابہام آئے تو وہاں تفسیر کی ضرورت ہے، اور تفسیر کے طرق 4 ہیں اہل سنت کے نزدیک. سب سے پہلا طریق قرآن ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا طریق حدیث ہے، تفسیر القرآن بالحدیث. تیسرا طریق اقوال صحابہ، تفسیر اقوال صحابہ سے، تفسیر القرآن باقوال صحابہ. اور چوتھا طریق اقوال تابعین. آپ یقین فرما لیں کہ قرآن نے جو تفسیر کی، حدیث نے جو تفسیر کی، صحابہ نے جو تفسیر کی، تابعین نے تفسیر کی، حتیٰ کہ اکابرین دیوبند نے جو تفسیر کی، ہمارے ہاں یہ مد مقابل فریق کسی ایک کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. طالب علموں کو کہتے ہیں اشاعتی قرآن پڑھتے ہیں، معنی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، معنی اپنا بیان کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں میں ابھی ان کے حوالے تو بعد میں تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے، فوٹو سٹیٹ بھی آپ کو ملیں گے، سارا کچھ. لیکن صرف آپ یہ اجمالاً ذہن میں رکھ لیں کہ ان دوستوں کا جو زور ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ کہتے ہیں جہاں قتل چونکہ جسم ہوا لہذا زندہ بھی جسم ہے. اس پر ان کا زور ہے، ماسٹر صاحب کا بھی اور عبد الشکور ترمذی صاحب کا بھی اور پی ایچ ڈی صاحب کا بھی، خالد محمود صاحب کا بھی، اور بڑا زور ہے. یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کی ہم بات ہی نہیں کرتے. یہ جو بڑے ان کے علماء ہیں، خالد محمود ہو، عبد الشکور ہو، یا مولانا سرفراز ہوں، یا جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی میں بات کرتا ہوں. انہوں نے سب سے وزنی دلیل اس سے یہ استدلال کیا، 3 طرح ثابت کیا کہ شہید کا قبر میں جسم زندہ ہے، اس کی حیات جسمانی ہے اور قبر میں جسم زندہ ہوتا ہے. پہلی دلیل یقتل، کہ لفظ کس کا ہے؟ قتل کا، اور قتل جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی جسم. دوسری دلیل عند ربہم یرزقون، یرزقون، عندہ تو کم پڑھتے ہیں، یرزقون، رزق ملتا ہے شہید کو. اور ظاہر بات ہے رزق روح نہیں کھاتی، جسم کھاتا ہے. رزق روح نہیں کھاتی، جسم کھاتا ہے. تو یرزقون بھی دلیل ہے کہ جسم زندہ ہے. کتنی دلیلیں ہو گئی؟ تو ایک تو قتل کا لفظ دلیل ہے،
کہ جسم زندہ ہے، دوسرا رزق کھانا یہ دلیل ہے کہ جسم زندہ ہے، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے شہید کے لیے یستبشرون ثابت کیا، خوشی ثابت کی، اور خوشی کہتے ہیں کہ خوشی جسم کو ہوتی ہے، روح کو نہیں ہوتی، تو لہذا جسم زندہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جسم زندہ ہے شہید کا، یہ پہلا مقدمہ ہے، اور اس مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلیلیں ہیں، یقتل 1، یرزقون 2، اور یستبشرون 3۔ یہ 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ شہید کا جسم زندہ ہے۔ اور ہمارے حضرات جو حقیقتاً اہل سنت ہے، اور انشاءاللہ اسی مسئلے سے ثابت ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، 4 اماموں میں سے کوئی ایک بزرگ اور امام وہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جو ہمارا فریق مخالف کہہ رہا ہے کہ شہید کا قتل چونکہ جسم ہوا تو زندہ بھی جسم ہے، کوئی ایک صحابی بھی، کوئی حدیث بھی، کوئی تابعی بھی یہ نظریہ نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ان کو کہو اس دعویٰ کو توڑے۔ باقی رہ گئی ہماری بات، ہم کہتے ہیں قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، اکابرین، علماء دیوبند، یہ سب حضرات کہہ رہے ہیں کہ شہید کی زندگی حیات فی الجنہ ہے، شہید کی زندگی حیات فی الجنہ ہے، روحانی زندگی ہے اور جنت کی زندگی ہے، اور قیامت تک شہید کا روح بھی بدن میں واپس نہیں آتا، اور نہ تعلق حیات اور تعلق تصرف بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اب یہ 2 جماعتیں ہو گئی، ان کے نزدیک جسم زندہ، جسمانی زندگی، اور جسم زندہ ہونے کی وضاحت انہوں نے جو کی، عبدالشکور ترمذی وغیرہ نے انہوں نے صاف لکھا کہ جسم زندہ تب ہوتا ہے کہ روح اندر موجود ہو، جسم زندہ تب ہوتا ہے کہ روح اندر موجود ہو۔ یہ جتنے بڑے ہیں اعادہ روح کے ساتھ جسم زندہ، اور عبدالشکور صاف لکھتا ہے حیات انبیاء میں کہ یقتل کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ارواح شہداء جسموں میں ہے اور شہیدوں کے جسم زندہ ہے۔ اور اسی طرح صرف شہیدوں کے لیے نہیں، وہ ہر کافر کو زندہ مانتے ہیں، صرف بدنام کرنے کے لیے شہداء انبیاء کا نام لیتے ہیں، ورنہ ان کا نظریہ ہے کل کافر، ہر کافر اس کی روح لوٹ کے آتی ہے، اعادہ روح کے ساتھ زندہ، اور اعادہ بھی ایسے جیسے یہ گلاس میں پانی ہے۔ یہ زید الحسینی نے رحمت کائنات میں لکھا، اعادہ بھی ایسا کوئی تعویل نہ کرے، سریانی تے سریانی تے فلانا، اس نے سارا کھاتے ختم کر دیا۔ اس نے کہا روح اس طرح اندر ہوتی ہے جیسے پانی برتن میں ہے، اس طرح روح جسم میں ہے۔ تو اب نقطہ اختلاف کیا ہے؟ نقطہ اختلاف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی کی روح بھی بدن میں نہیں، موت کے بعد بدن سے جدا ہے، اور جو تعلق حیات اور تصرف کا موت سے منقطع ہو گیا تھا، وہ تعلق بھی قیامت تک بدن کے ساتھ نہیں، قیامت تک انقطاع رہے گا۔ یہ اور وہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے لمبا ہے، چلو اتنی بات سمجھ لو، وہ کہتے ہیں کہ جسم زندہ اور جسم تب زندہ ہوتا ہے یا تو روح اندر ہو یا روح کا ایسا تعلق ہو جس کا نام ہے تعلق حیات، تعلق حیات یا تعلق تصرف۔ ان کے پچھلے سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جسم زندہ تب ہوگا کہ روح اندر ہو، اور آج کل جو نئے شتونگڑے نکلے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ مذہب کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ وہ ہمارا ایک ساتھی گیا منیر احمد منور کے پاس جو اتحادیوں کا امیر ہے، اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ جو اعادہ روح والا نظریہ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی جماعت سے چھڑواؤں، یہ اعادہ روح ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی جماعت سے چھڑواؤں، لیکن یہ اس کے چیلے چانٹے
اب تک یہی بیان کرتے تھے، ہمارا جو گجرانوالہ میں وہ ان کے ساتھ تکابر رہا، تو ان کی وہاں جو تقریریں ہیں، ابتدائی تقریریں، وہ یہی ہے کہ روح جسم میں ہے، لیکن 2-3 تقریروں کے بعد کچھ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ پہلی تقریریں روح جسم میں ہے، بعد میں کسی نے سمجھایا بے وقوفو یہ تو کبھی ثابت نہیں ہوگا، تو پھر کہتے ہیں روح کا تعلق ہے۔ تو یہ مہمہ اب تک حل نہیں ہوا، روح کا تعلق ہے یا روح جسم میں ہے، اور حل ہو سکتا بھی نہیں۔ تو بہرحال اب نقطہ اختلاف کہ شہید کا جسم زندہ یا روحانی حیات، یا دوسرے لفظوں میں شہید کی حیات تل ارض ہے یا فی الجنہ ہے، شہید کی حیات زمین کے نیچے کی ہے یا جنت کی، کوئی تعبیر بھی کر سکتے ہو۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، قرآن پاک نے خود وضاحت کی ہے، مولویوں کی وضاحت کرنے کی بعد میں وہ میں کرتا ہوں۔ قرآن نے خود اپنی تفسیر کی، پہلا درجہ اہل سنت کے نزدیک تفسیر کا، وہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہاں پر آیا لاکن لا تشعرون، اور دوسرے مقام پہ عند ربہم یرزقون، یہاں پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، عند ربہم ایسے جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں ہے۔ ایک دوسرا کہتے ہیں اللہ قبر میں نہیں ہے، اللہ قبر میں نہیں ہے، آگے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ قبر میں ہے، خدا کو بھی، اللہ کی بھی قبر ہے، اللہ قبر میں ہے، یہ آ کے سبحان اللہ عند ربہم کہتے تو اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ قبر میں نہیں ہے، تو جو اللہ کو قبر میں مانے اصل کافر تو وہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ چلو بہرحال یہ تو ضمنی بات ہے۔ تو اندہ کا لفظ جب شہید کے لیے آئے، اس کا معنی خود قرآن نے متعین کیا، ہمیں کسی بجھکڑ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو آسیہ فرعون کے گھر والی، اس کو جب شہید کرنے لگے تو اس نے دعا کی رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ، یہ ہے قرآن میں، رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ، یہ بوقت شہادت کی دعا ہے۔ اور نمبر 2 سورہ یاسین کا شہید حبیب نجار، سورہ یاسین میں پڑھو گے، وہاں پر آ رہا ہے کہ اس نے مسئلہ بیان کیا، قوم نے اسے قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں کہتے ہیں کہ قاتلو ہو، اس کو قتل کیا، ٹکڑے کیا، خراجت امعاؤہ من دبرہ، اس کی آنتیں بھی پیٹ سے نکل گئی، اور وطاؤ ہو، مشرکوں نے اس کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا، پاؤں کے نیچے رگڑا دینا شروع کیا، اس کا جسم تو مشرکوں کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اللہ نے فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ شہید ہے، اور قرآن نے صاف بتایا اندہ ربہم کا کیا معنی۔ اور حضرت قتادہ تابی وہ کہتا ہے کہ جس نے عند ربہم یرزقون سمجھنی ہو اور حیات شہداء سمجھنی ہو تو وہ کی لدخل الجنہ والی آیت کو پڑھے، کی لدخل الجنہ والی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، میں جو تفسیر القرآن بالقرآن کر رہا ہوں اس پر بھی تابعین کے اقوال موجود ہیں کہ تابعی خود کہتے ہیں کہ عند ربہم یرزقون کو سمجھنا ہے تو کی لدخل الجنہ کو دیکھو، تب یہ آیت سمجھ آئے گی۔ تو وہاں پر آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں، علامہ عثمانی کی بیان القرآن، ماجدی، حقانی، کوئی اٹھا لیں، اکابرین دیوبند کی تفسیر، بلکہ شیعہ اور بریلویوں کی بھی اٹھا لے، جس کی مرضی ہے اٹھا لے، وہ سب یہی بات لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا اور اس کی روح کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ علامہ عثمانی نے لفظ لکھے ہیں جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث میں آیا ہے، اس کی روح کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا، جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت احادیث میں آیا ہے، حدیث میں وارد ہوا ہے۔ یہ علامہ عثمانی کے لفظ ہیں،
تفسیر عثمانی کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں انہوں نے آگ میں ڈالا یا ویسے قتل کیا اور اس کی روح کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا. اور یہی بات علامہ عبد الماجد دریابادی نے، یہی بات علامہ حقانی نے. بہرحال اس سے جو تفسیر بھی آپ اٹھائیں گے راجے اور صحیح قول یہی ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور دونوں صحابہ کا قول بھی یہی ہے اور اس کی روح کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اب عند ربہم یرزقون آیا، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں. تو عندہ کے مفہوم کی تعیین یہ کیا ہے خود قرآن نے کی کہ شہید کے لیے عندہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہے جنت. اور احادیث نے بھی عندہ کی یہی تفسیر کی. قرآن پاک کی اور آیات بھی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئن. ماجدی، مظہری، ابن کثیر، ابن ابی حاتم اور کوئی تفسیر وہ سب لکھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ، نفوس مطمئنہ انبیاء کی ارواح اور شہداء اور صدیقین کی جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے روح کو کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اللہ پہ راضی، اللہ تجھ پہ راضی. اور پھر کہاں جا؟ فادخلی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی کی لدخل الجنہ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. اور مقام ہے قرآن پاک کا سورۃ النحل، وہاں پر فرمایا تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فوت کرتے ہیں فرشتے پورا پورا لیتے ہیں فرشتے طیبین، طیبین اور مباہدین ان کی ارواح کو، اور کہتے کیا ہے سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اب آپ غور کر لیں فرشتے پورا پورا جسم کو لے جاتے ہیں یا روح کو؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے پورا پورا لے جاتے ہیں، اور جس چیز کو ملائکہ اور فرشتے لے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جا جنت میں. اور مقام ہے قرآن کا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جہاں مفسرین نے یہی بات لکھی کہ بوقت موت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، آگے آنے سے ڈرو نہیں، پچھلوں کا غم نہ کرو، ابشروا بالجنہ، جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اور اس کی روح کو یہ خوشخبری دیتے ہوئے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو اب قرآن پاک کی یہ سب آیات جو میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھی یہ تفسیر ہے عند ربہم یرزقون کی، کہ عند ربہم یرزقون کا معنی کیا. باقی دوستوں کا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے لہذا قبر میں بھی اللہ ہے تو وہاں قبر میں زندہ ہے، تو یہ دو کفر ہے اس میں. ایک کفر تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو مکان میں مانا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جہہ ثابت کرے وہ مشبہ کافر ہے، وہ اہل سنت نہیں، وہ خدا کے لیے تشبیہ اور احتیاج الی المکان کا قائل ہے. تو جو کہتا ہے کہ اللہ قبر میں بھی ہے یہ ان کے جاہل خطیب عوام کو یہی کہتے ہیں اللہ جہاں نہیں ہے، اللہ قبر میں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. یہ دوسرا اس نے اندہ کو مکانیہ مانا ہے، اندہ ربہم کے اندہ کو مکانیہ مانا، تو یہ بھی جہالت ہے. اور تیسرا اس نے نصوص کتاب و سنت کے مد مقابل ایک عقیدہ بنایا، اور مد مقابل بنا کر پھر آیت کو وہاں کھینچنے کی کوشش کی. اور آپ نے تحریف کا کیا معنی پڑا کہ ایک باطل نظریہ بنا کر نصوص کو کھینچا تانی کر کے وہاں فٹ کرنا.
اور نصوص کے خلاف معنی لینا یہی تو تحریف ہے. تو دوسرا کفر ہے تحریف والا. تو ایک کفر جہت اور مکان والا اور دوسرا کفر کیا ہے؟ بولو دوسرا کفر کیا ہے؟ ہاں تحریف قرآن. اور اگلی بات ذرا غور سے سننا، یہ مسئلہ میں تفصیل نہیں کرتا فی الحال، یہ بعد میں کروں گا انشاءاللہ. تو صرف آیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ پہلا طریقہ تھا تفسیر القرآن بالقرآن. دوسرا طریقہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث. حدیث پاک ایک نہیں 33 احادیث صریح اور صحیح یہی معنی بیان کرتی ہے کہ حیات شہداء کا مطلب ہے ارواح شہداء کا جنت میں تلذذ اور نعم سے نفع اٹھانا. اور بالکل صحیح سند کے ساتھ بخاری شروع کر دو یہ بھی ختم نہیں ہوگی. بہت ساری روایات بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، بلکہ مسلم دوسری جلد پر وہاں امام نووی نے باب باندھا ہے کہ باب ارواح شہداء، ارواح شہداء کے متعلق باب ہے. نیچے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مسروق تابعی نے سوال کیا، یہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، سوال کیا کہ اشکال ہے قرآن پاک نے شہداء کو زندہ کہا حالانکہ احکام سارے مردوں والے، قرآن نے زندہ کہا احکام مردوں والے، زندہ کو دفن کرنا جائز نہیں. منشأ سوال یہ تھا زندہ کو دفن کرنا جائز نہیں، شہید کا دفن ہے، زندہ کا کفن نہیں، شہید کا کفن ہے، زندہ کا جنازہ نہیں، شہید کا جنازہ ہے، زندہ کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی، شہید کی بیوی نکاح کر رہی ہے، زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، شہید کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو یہ اشکال ہوا حضرت مسروق کو جو تابعی ہے. اس نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انا قد سألنا، ہم یہ مسئلہ پوچھ چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے. جس طرح تجھے بھی اشکال ہوا ہمیں بھی اشکال ہوا تھا. اگر ماسٹری پارٹی والا مانا تھا تو وہ تو آسان تھا، قتل چکے جسم تو زندہ بھی جسم. لیکن صحابہ کو بھی اشکال ہوا، تابعین کو بھی. پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی طیر خضر، ان کی ارواح یہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت کے اندر ہوتی ہے. اور ایک نے تسرع من الجنہ تاکل من الجنہ یعلق فی شجر الجنہ، وہ روحیں جو ہیں وہ جنت میں چلتی بھی ہیں چرتی بھی ہیں. وہ روحیں جنت میں چلتی بھی ہیں اور چرتی بھی ہیں. اب آپ خود اندازہ کر لیں، ماسٹری پارٹی کہتی ہے کہ یرزقون، رزق جسم کھاتا ہے یا روح کھاتی ہے؟ جسم کھاتا ہے، لہذا جسم زندہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ارواح جنت میں جنت کے میوے کھاتی ہے. تاکل من ثمارہا، یہ لفظ بھی ہے، وہ روحیں خود جنت کے پھل کھاتی ہے. ایک طرف ماسٹر ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی ہے. ماسٹر کہتے ہیں روح نہیں کھا سکتی، کھاتا جسم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھاتی روح ہے. تاکل من ثمارہا، روح کھاتی ہے. یعلق فی شجر الجنہ، یا کولو چرتی ہے روح. اور لہا کنادیل، ان کے وہاں مکان ہے کندیلے معلقۃ بالعرش، جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. یہاں پر بھی جب ہم کہتے ہیں نا جنت تو یہ کہتے ہیں ہاں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہی زمین والی جنت. وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، زمین عرش پہ گئی پڑی ہے نا، ہاں معلقۃ بالعرش، عرش کے ساتھ وہ جنت. اس جنت میں ارواح ہے جو جنت عرش کے نیچے ہے، اور ارواح کا مکان بھی وہاں پر لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، وہاں پر بسیرا کرتی ہے. حتیٰ کہ
اللہ رب العزت نے فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے جھانکا ان پر، اور جس طرح میزبان پوچھتا ہے مہمان سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو آگے سے انہوں نے کہا روائے شہداء نے اَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي، کس چیز کو ہم چاہیں، ہم جنت میں ہیں، مزے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو لیکن جب فلما رأوا ان اللہ یترکوا من ان یسألوا، جب شہیدوں کی ارواح دیکھتی ہیں کہ اللہ پاک بار بار پوچھے گا، تو اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا اللہ ایک درخواست ہے کہ ان روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس کر دے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا۔ اب کچھ انصاف ہو، بشرطے کے ساتھ ایمان بھی ہو، اور اس حدیث کو دیکھ لیا جائے، مسلم کی حدیث ہے، شہید خود کہتے ہیں ہماری روحیں جسم میں نہیں، اور دعا کرتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، فی اجسادنا، اللہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر، فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ تو حدیث کے لفظ ہیں ابن ماجہ میں بھی، ابن کثیر نے، سب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون، یہ بات میں نے لکھ دی ہے، جو روحیں آ گئی ہیں یہ قیامت تک جسم میں واپس نہیں جا سکتی۔ کچھ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو اب انصاف سے آدمی سوچے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جسم زندہ یا ارواح، اور ہے بھی موقع بیان کا، السکوت فی معرض البیان بیان، یہ پڑا ہوا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اور آپ کی شان ہے لتبین للناس، قرآن کا بیان کرنا، اور جہاں سائل کے سوال کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں، سائل پوچھتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا قتل چونکہ جسم ہوتے ہیں نا تو زندہ بھی چنانچہ جسم، یا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ارواحہم فی طیرن، آپ نے بات روحوں کی ہے اور جنت کی ہے، اور جنت بھی معین کی جو عرش کے نیچے ہے، اور ان کے گھونسلے ارواح کا مستقر بھی متعین کیا ہے، لہا کنادیل، وہ کندیلوں میں رہتی ہے، اور یہ بات بھی اللہ کے نبی نے بتا دی کہ یرزقون کا معنی روحیں رزق کھاتی ہیں، روحیں پانی پیتی ہیں، تشرب من انہارہا، روحیں جو ہے وہ جنت کی نہروں سے تشرب پانی پیتی ہیں، تاکلو من شجرہا، اور یاکلو من شجر الجنہ، روحیں جنت کے میوے کھاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں اس سے زیادہ وضاحت اور بیان کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن بھی وہی بات کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی نہیں، ارواح جنت میں ان کا چرنا، وہاں بسیرا کرنا، پھر واپس نہ آنا، اس آیت کے ذیل میں صحابی کے اشکال کے جواب میں اور قرآن کی تفسیر میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، یہ مسلم کی تھی، تو اس میں اور وضاحت ہے، فرماتے ہیں کہ جب احد کے شہید جنت میں پہنچے، احد کے شہداء جنت میں پہنچے، ان کی ارواح، اور وہاں جنت میں انہوں نے جنت کے پھل کھائے، پانی پیا، لذتیں اٹھائیں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے بار بار ان سے پوچھا، جس طرح میزبان مہمان کا اکرام کرتا ہے، بار بار پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں جو بلغ اخواننا، کوئی آدمی ہوتا جو پہنچاتا ہمارے بھائیوں کو، اننا احیاء فی الجنہ، اننا احیاء فی الجنہ، یہ پیغام جا کے دیتا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، یہ پیغام جا کے دیتا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا آنا ابلغہم، تم میں سے واپس کوئی نہیں جا سکتا، ہاں میں تمہارے بھائیوں کو بتا دیتا ہوں، پچھلوں کو، کہ تم جنت میں زندہ ہو۔ فانزل اللہ،
لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ نے جی آیت نازل کی کس بات بتانے کے لیے کہ انا لا احیاء فی الجنہ، ارواح شہداء کا مطالبہ کہ ہمارے بھائیوں کو یہ اطلاع دے دو، کوئی دیتا کہ ہم جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس پیغام کو اللہ نے اس آیت کی صورت میں بھیجا، لیکن ماسٹر نے کہا نہیں، جنت نہیں، زمین کے نیچے ہے۔ میرا خیال ہے میں جو بلغو اخوانا نا تجھے ہے نہیں نا، جو شہیدوں کے بھائی ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ انہم احیاء فی الجنہ، ان کی حیات کیا ہے؟ جنت کی، اور یہ تو بھائی ہے نہیں، اس لیے انہوں نے زور لگایا کہ شہیدوں کی بھی رکھنا زمین میں، اوپر جانے نہیں دینا۔ پتہ نہیں ماسٹر کی کیا دشمنی ہے، مڑ مڑا کے زمین کے نیچے۔ تو اب دیکھو جی ابو داؤد شریف ہے، وہ مسلم ہے، بخاری شریف تو ساری سے مسئلے پہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بہت ساری روایات اس مسئلے پہ ہیں، اور بخاری جیسا پکا مماتی تم بھی نہیں ہو۔ بخاری شریف میں 3 دفعہ باب لے آیا ہے وفات النبی کا، 3 دفعہ، اور کسی ایک مقام پہ حیات النبی کا باب نہیں ذکر کیا۔ تو اس سے بڑا مماتی کیا؟ اور لفظ لفظ پہ موت کرتا ہے، لفظ لفظ پہ۔ بخاری کی میں نے بہت ساری روایتیں جمع کی، کوئی 500 سے بھی بڑھتی ہے، اور جہاں موت، قبض، توفی، نبی پاک علیہ السلام، انبیاء کے بارے میں، تو بہرحال لمبی بات ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں بالکل صاف حدیث حضرت ام حارثہ کی، حضرت حارثہ کی ماں آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا حارثہ بیٹا قتل ہو گیا، لیکن یہ شک ہے کہ کسی اپنے کا تیر لگا ہے یا دشمن کا تیر لگا ہے، ہو سکتا ہے کسی اپنے کا تیر لگا ہو۔ پوچھنا تحقیق کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی شہادت قبول ہے یا نہیں۔ اگر وہ شہید ہے، ان کان فی الجنت صبر، تو دیکھو زنانیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ شہید کی زندگی جنت کی ہے، وہ یہی پوچھ رہے ان کانا فی الجنت صبر، تو ہے یہ ماسٹر ڈنگر کو سمجھ نہیں آیا۔ ان کانا فی الجنت صبر، تو اگر جنت میں ہے یعنی شہید ہوا ہے، کسی اپنے کا تیر نہیں لگا، سامنے غرب نہیں لگا، اور شہید ہوا تو ظاہر بات ہے جنت میں ہوگا۔ ان کانا فی الجنت صبر، تو اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر نہیں تو پھر دیکھو کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، ایک مسئلہ آج کے واحیاتی ملنگ سے پوچھا جائے، ایک مسئلہ آج پوچھا جا رہا ہے شہداء کا اللہ کے معصوم رسول سے، اور صحابیہ پوچھنے والی ہے، اور وہاں یہ بھی مقام بیان ہے، مقام بیان، مقام بیان پہ اللہ کے نبی کا بیان ایک ایک حرف سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا انہا جنان، وہاں ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہیں، وہاں پر ایک جنت نہیں کئی جنتیں۔ وَإِن نَبْنَا کے اصاب الفردوس العالی، اور تیرا حارثہ بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے، جنت الفردوس میں۔ اور یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ بخاری شریف، جنت الفردوس یہ اوسط الجنہ، سقف عرش الرحمان، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ وہ اکاڑوی تعویل گئی القبر روضۃ من ریاض وہ انشاءاللہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، وہ بھی روایت سندن صحیح ہوتی دلیل ہماری تھی، لیکن ہم کچی روایتوں سے، ضعیف روایتوں سے استدلال کرنے کے عادی نہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ اب بخاری ہے، بخاری کی دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 2 آنے والے آئے، مجھے رات کو لے گئے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے 3 معصوم کٹھے ہیں، 3 معصوم، ایک جبریل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک نبی پاک علیہ السلام ہے۔ اب جو 3 معصوموں پہ بھی اعتبار نہ کرے تو پتہ نہیں کتنے درجے کا کھتری ہوگا۔ 3 معصوموں کی بات،
اور سند بھی بالکل کھری اور صاف اور ہے بھی بخاری. اب فرماتے ہیں 2 آئے مجھے لے گئے اور سیر کراتے کراتے ہم جنت میں داخل ہو گئے. جنت میں ہم نے دیکھا ایک محل دیکھا, کچھ اور بھی حالات ہیں اس حدیث میں, کچھ ہم نے قوم دیکھی, یہ دیکھا وہ دیکھو. نہ کہا چلو 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 آگے. میں پوچھتا کہ یہ کون ہے جی, کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو آپ آگے چلیں, ٹائم کم ہے. پھر پوچھا چھوڑو چھوڑو چلو چلو آگے چلیں. آگے جب پہنچے میں نے دیکھا ایک بلڈنگ دیکھی, میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو ذرا آگے چلے. ایک اور بلڈنگ دیکھی, میں نے کہا یہ کس کی؟ انہوں نے کہا ابھی چھوڑے آگے چلے. ایک سب سے اونچی بلڈنگ دیکھی, میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا چلو پھر ساری سن لو. اچھا, انہوں نے کہا کہ امد دار الاولا, وہ جو پہلی بلڈنگ دیکھی تھی وہ ہے فدار الشہداء. جنت میں وہ دار الشہداء, وہ شہیدوں کی حویلی ہے وہ بلڈنگ. اس سے جو نیچے تھی وہ دار و عامت المومنین, وہ عام مومنوں کی ارواح کی جگہ ہے. اور یہ جو سب سے اونچی بلڈنگ دیکھی ہے ہذا منزلوں کا یا رسول اللہ, یہ آپ کی منزل ہے, آپ کی بلڈنگ ہے. اب جہاں پر ڈنڈی مارنے والے مارتے جی قیامت کے بعد شاید وہ بلڈنگ ملے گی کیا؟ نہ, آپ نے فرمایا دعانی ادخل منزلی, مجھے ذرا چھوڑو میں اپنی اس حویلی کو دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا نہیں. کہا لا, دونوں بولے, ایک بھی نہیں بولا, ایک کا بولنا کافی تھا. کہا لا, دونوں بولے نہیں اندر داخل نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ انہو قد باقی اللہ کا عمرن, انہو قد باقی اللہ کا عمرن, تمہاری دنیا کی زندگی باقی ہے. فالا بس تک ملتا, اس تک ملتا, جب دنیا کی عمر پوری ہو گئی اتیتا منزلہ کا, آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے, آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے. اگر کچھ حیا اور ایمان ہو, حدیث بھی بالکل کھری ہیں. کون؟ جبریل, میکائیل اور خاتم المعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک تو بتا دیا کہ دار الشہداء وہ جنت میں ہے, اور اوپر دار الشہداء کے دار الانبیاء ہے, ارواح انبیاء کا ٹھکانہ. اور اس سے اوپر خود نبی پاک جو موت کے بعد آپ جس بلڈنگ میں گئے وہ وہی بلڈنگ ہے جس کی چھت رحمان کا عرش ہے, اور آپ کا جسم مبارک بھی وہاں ہے. تو اس بلڈنگ میں کیا ہے؟ روح ہے. اب تھوڑا سا عقل ایمان ہو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ روح جسم میں ہو تو وہ بلڈنگ پھر کدھر گئی؟ تمہاری کتنی واضح نص ہے کہ روح اگر مدینہ میں ہو, قبر مبارک زمین کے نیچے ہو, تو وہ عرش والی بلڈنگ, جنت والی بلڈنگ وہ کہاں گئی؟ تو یہ اتنے بے وقوف ہیں, یہ وہ اس بلڈنگ میں نہیں جانے دیتے ارواح کو جو خود نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ان کا. اور اپنا کوئی مر جائے نا, کہتے اللہ کروٹ کروٹ اس کو جنت نصیب کرے. کئی رسالوں میں لکھا ہے کروٹ کروٹ اللہ اس کو اعلی الجین میں مقام دے, رفیق اعلی جنت الفردوس میں اس کی روح کو سکون دے. میں نے ان کے سارے رسالوں سے یہ لفظ نقل کیے. میں نے کہا بے ایمانوں کو دیکھو, اپنا ملا مرتا ہے تو کہتے اللہ فوراً اس کی روح کو جنت میں پہنچائے. خواجہ خان محمد مرا, اس پہ بھی اللہ فوراً اس کی روح کو جنت میں کروٹ کروٹ جنت دے. اور نبی پاک کے ساتھ اتنی دشمنی ہے کہ وہاں جنت جان ہی نہیں دیتے, اور کہتے ہیں نہیں نہیں روح جہاں نکلی نہیں, نکلی ہے تو واپس آ گئی. الٹا کہتے ہیں یہ مماتی گستاخ ہے, بے ادب ہے. تو بہرحال بات میں اور کر رہا تھا, بخاری کی یہ حدیث بھی اس بات کی بین واضح اور صاف دلیل ہے کہ حیات شہداء تحت الارض نہیں بلکہ کس میں ہے؟ جنت میں. اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں بخاری شریف, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یموت وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر, کوئی بندہ نہیں مرتا
جس کی آگے اللہ کے ہاں بھلائی ہوتی ہے، بھلہ عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں بھلائی ہوتی ہے، یتمنا ان یرجع الی الدنیا الا الشہید، وہ تمنا نہیں کرتا کہ دنیا کی طرف لوٹوں، الا الشہید، صرف شہید ایسا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں پہنچ کر بھی کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں واپس کر، لما یرا من فضل الکرامت والشہادہ، کیوں کہ شہادت کی جو عزت اور فضل ہے وہاں جا کے اس کو قدر آتی ہے، تو وہ وہاں مطالبہ کرتا ہے واپس آنے کا، لیکن اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ یرجع الی الدنیا الا شہید، اس کی صورت مسلم والی ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، تفسیر الحدیث بالحدیث۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ، حضرت ابو سعید خدری کی ہے اور حضرت جابر کی ترمذی میں ہے۔ ترمذی میں حضرت جابر پریشان ہوئے، والد فوت ہو گئے، مقروض تھے، یہ پریشان ہو گئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر کو کہ جابر میں آپ کو بتاؤں اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو جابر کہتے ہیں جی بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ احیاء ابا کا، اللہ نے احیاء ابا کا، تیرے باپ کو زندہ کیا، تیرے باپ کو زندہ کیا، یہ بھی شہید تھا، زندہ کیا، فقال تمنا علیہ، اللہ نے فرمایا کہ کوئی خواہش ہے بتا، تو اس نے کہا رب تحیینی، اللہ مجھے زندہ کر دے، یہ میری خواہش ہے۔ عقل ہے؟ آیا ابا کا، اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور پوچھا کوئی خواہش ہے، باپ نے کہا رب تحیینی، مجھے زندہ کر دے۔ کیا سمجھے ہو؟ کیا مطلب؟ ایک تو ہے باپ کو زندہ کیا اور باپ دعا کرتے اللہ مجھے زندہ کر، ہاں یہی تو بات ہے۔ آیا کا وہ جو حیات تھی وہ ولکن لا تشعرون والی تھی، اور وہ جو دعا کر رہا ہے کہ مجھے زندہ کر، وہ یہ حیات تھی جس پر یقتل ہو گیا ہے، جو قتل سے حیات ختم ہوئی ہے وہ مانگ رہا ہے، اور جو نہیں ملی ہے لیکن لا تشعرون والی وہ ہے احیاء ابا کا۔ کچھ بھی اگر انصاف ہو تو اس حدیث میں صاف یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک حیات وہ ہے جو قتل سے ختم ہو گئی ہے، دوسری حیات وہ ہے جو قتل کے ساتھ مل رہی ہے۔ وہاں پر جابر کے باپ کو اللہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد احیا ابا کا، اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا۔ آگے باپ نے کہا، اللہ نے فرمایا تمنا علی عبدی، میرا بندہ مجھ پر تمنا کر، ماں کیا مانگتا ہے؟ آگے سے وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے زندہ کر دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ احیا والی حیات ہے لیکن لا تشعرون، اور جس حیات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ حیات ہے جو قتل سے ختم ہو گئی تھی، قتل سے ختم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور صرف یہ نہیں، بخاری میں بھی سام موجود ہے، وہاں پر یہ ہے کہ لبدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یہ تو نبی پاک کے بارے میں ہے۔ اقتل، اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل، تو آپ فرماتے ہیں اقتل ثم احیا، یہاں پر فرمایا ہم احیا، وہ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ اسی بات پہ غور کر لو تو انشاءاللہ ایمان پکا ہو جائے گا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل اموات بل احیا، ادھر کیا ہے؟ اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیری راہ میں قتل ہوں، شہید ہوتے یا نہ ہوتے؟ نبی اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو تو شہید ہوگا یا نہیں؟ اچھا، ثم احیا، پھر زندہ کر، پھر زندہ ہوں، یہ کون سی حیات ہے؟ دنیاوی، دنیاوی۔ معلوم ہوتا ہے امام الانبیاء بھی اللہ کی راہ میں قتل ہوں،
تو قانون وہاں پر بھی یہی ہے کہ قتل سے دنیاوی حیات ختم، قتل سے دنیاوی حیات، عام شہیدوں کو چھوڑو، سید الکائنات بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوں تب بھی ایک حیاتی ختم، دوسری حیاتی ملے گی، اور دوسری حیاتی کیا ہے؟ برزخ کی۔ اور آپ یہ بھی اسی حدیث سے سمجھ لیں کہ اقتل ثم احیا، ایک حیات آ رہی ہے قتل کے مقابل، ایک حیات آ رہی ہے قتل کے مد مقابل، اقتل کے مقابل کیا آ رہا ہے؟ احیا، اور ایک حیات آ رہی ہے یقتل احیا۔ یہ دونوں باتیں سمجھو، ایک حیات آ رہی ہے اقتل کے مقابلے احیا، اور ایک حیات وہ ہے جو یقتل بھی ہے اور احیا بھی ہے۔ اور بزرگوں توجہ کوئی نہیں آپ کی، حدیث میں جو حیات ہے اقتل ہے نا، تو اقتل کے مقابلے کیا ہے؟ احیا۔ تو وہ حیات اور قتل آپس میں مقابل ہے، وہ جمع نہیں ہو سکتے، اور یہاں قتل بھی اور حیات بھی جمع ہے، یہاں قتل بھی حیات بھی، قتل کے بعد جو حیات مل رہی ہے وہ قتل کے ساتھ جمع ہے، مقتول بھی ہے احیا بھی ہے، اور جو نبی پاک حیات مانگ رہے ہیں وہ قتل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے اقتل کے مقابلے احیا کو رکھا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کرے سمجھ آ جائے، کچھ صوفیوں کو کوئی بھی نہیں ہے، بہت عام بات ہے، سارے کیل کال سے جان چھوٹ جائے گی، حدیث کے اندر کی بات ہے، اس پر شارحین کے بھی بہت سارے حوالے اب بھی میرے ذہن میں ہیں، تو وہاں پر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باتیں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا میں اقتل ثم احیا، اللہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ ہوں، یہ قتل اور یہ حیات یہ آپس میں مقابل ہے، اقتل کے مقابلہ میں کیا ہے؟ احیا، اور لا تقولوا لمن یقتل والی جو قتل ہے، اور آگے جو احیاء ہے یہ حیات اس یقتل کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، سمجھے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حیات وہ ہے جو میت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، قتل کے ساتھ جمع ہوتی ہے، ایک حیات وہ ہے جو قتل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک حیات اور قتل یہ آپس میں مد مقابل ہے، ایک حیات اور قتل یہ آپس میں اکٹھے ہیں، تو حیات دو قسم ہو گئی، ایک حیات جو موت کے مد مقابل ہے، قتل کے مد مقابل ہے، اور ایک حیات جو موت کے ساتھ جمع ہے۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی؟ اب اگر موت سمجھ آ گئی سارا مسئلہ سمجھ آ گیا، ایک حیات موت کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، ایک حیات موت کے مد مقابل ہے۔ اب موت کیا ہے؟ انفکاک الروح انل ظاہرن باطنن، تمام امت متفق ہے، تمام سوا ماسر اکاڑوی کے ساری امت متفق ہے، موت کا یہی معنی ہے، روح کا ظاہرن باطنن جسم سے جدا ہو جانا۔ اب جو حیات جمع ہو رہی ہے موت کے ساتھ وہ کون سی ہے؟ برزخی حیات، اور جو حیات مقابل ہے موت کے وہ کیا ہے؟ دنیاوی۔ تو دنیاوی حیات اسی کو کہتے ہیں روح بدن میں ہو، اور برزخی حیات نام اسی چیز کا ہے کہ روح بدن سے جدا ہو، روح بدن سے جدا ہو، اس لیے موت کا معنی بھی وہاں انفکاک ہے، برزخی حیات جمع اس لیے ہو رہی ہے کہ برزخی حیات کا معنی بھی روح بدن سے جدا ہے، موت کا معنی بھی روح بدن سے جدا ہے، اور دنیاوی حیات کے ساتھ جمع اس لیے نہیں ہو سکتی، دنیاوی حیات کا مطلب ہے روح بدن میں ہے یا تعلق تصرف بدن کے ساتھ ہے، اور موت کا معنی ہوتا ہے روح بدن سے جدا ہے، تو ان کا آپس میں تقابل آ گیا، موت کا تقاضا روح بدن سے جدا ہو، حیات دنیاوی کا تقاضا بدن کے ساتھ اتصال ہو، اس اتصال اور انقطاع کا جب تقابل ہے تو موت اور حیات دنیاوی کا بھی آپس میں تقابل ہے، جبکہ موت میں بھی انقطاع،
حیات برزخی میں بھی ان کے تھا، تو حیات برزخی اور موت ان کا معنی ایک دوسرے کے مقابل نہیں، اس لیے برزخی حیات کے لیے موت شرط ہے، مقدمہ ہے۔ برزخی حیات بغیر مرنے کے مل نہیں سکتی، اور دنیاوی حیات یہ موت کے مد مقابل ہے۔ موت آ جائے تو دنیاوی حیات رہ نہیں سکتی۔ کوئی بات سمجھ بھی آئی ہے؟ یہ اگر سمجھ گئے تو پورا مسئلہ سمجھ گئے، اور یہ دونوں ایک قرآن حدیث ملانے سے یہ مسئلہ آیا ہے۔ میں نے کہا نا بعض حدیثوں کی تفسیر قرآن کرتا ہے اور ایتوں کی تفسیر احادیث کرتی ہے۔ اب اسی آیت کو پھر سوچو، سمجھ نہ آئے پرچی لکھو، میں 10 دفعہ بھی کہنا پیا کہہ دوں گا، لیکن بات سمجھ آنی چاہیے کہ اقتل ثم اوحیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات مانو نہیں، سمجھو صحیح، بات سمجھ لو۔ کل کے قیامت کے دن جب لتریشن ہو تو یہ تو نہ کہو نا یا اللہ مسئلہ بھی کسی نے نہیں بتایا تھا۔ ماننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں بھائی، اقتل اور اوحیا مد مقابل، یقتل اور احیاء جمع، تو حیاتیں بھی دو بن گئی، ایک حیات موت کے مد مقابل، دوسری حیات موت کے ساتھ جمع۔ موت کا معنی آ جائے تو حیات برزخی کے لیے موت شرط ہے، کیونکہ موت میں بھی انفقا کے روح ہے، حیات برزخی میں بھی انفقا کے روح ہے۔ اور جو دنیاوی موت کا معنی انفقاق اور دنیاوی حیات کا روح کا بدن کے ساتھ اتصال، تو یہ آپس کے کیا بن گئی؟ مد مقابل۔ یہ پوچھتے ہوتے ہیں ماسٹر اکاڑوی کے چیلے، وہ جی موت کا کیا معنی ہے؟ اچھا انفقاق اور روح، جی حیات کا کیا معنی ہے؟ ہاں روح اندر آتی ہے نا۔ ان سے آپ پوچھا کریں کون سی حیات؟ دنیاوی کا پوچھ رہا ہے یا برزخی کا؟ حیات کا کیا معنی؟ کون سی حیات؟ دنیاوی کا یا برزخی کا؟ اگر برزخی کا ہے تو برزخی والے منتیں بھی کرتے ہیں انتردہ ارواحنا، تب وہ منتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یا دنیاوی کا پوچھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دنیاوی حیات اور موت ضدیں ہیں۔ آپ کے حاشیہ مقامات پر مولانا ادریس کاندلوی نے لکھا ہے الموت والحیات نکیزان، دونوں نکیزیں ہیں۔ پتہ نہیں اب اجتماع ضدین ان مجتہدین کے نزدیک جائز ہوگا؟ اجتماع ضدین کہتے ہیں ضد الموت و ضد الحیات، یہ صاف لکھا موت حیات کی ضد ہے، لیکن کون سی حیات؟ وہی اقتل ثم اوحیا والی، وہ حیات۔ اور جہاں جمع ہے وہ یقتل بھی ہے، احیاء بھی ہے۔ اور اسی کو آپ ذہن میں ملحوظ رکھ لیں، احیاء کی جو تفسیر ہو رہی ہے وہ بھی وہ ہے کہ ان کی ارواح بدن میں نہیں، بدن کے ساتھ متصل نہیں، جنت میں ہے۔ تو جہاں ارواح جنت میں ہے تو وہاں یقتل کے ساتھ احیاء جمع ہو رہا ہے، اور جہاں روح بدن میں ہے تو وہاں احیاء یا اوحیا وہ قتل کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا۔ اگر ایک ہی بات سمجھ آ جائے یہ پورا مسئلے کا دار و مدار اسی پر کھڑا ہے، سارے جھگڑے ختم، برزخی شرزخی ساری چیزیں بعد میں، بات صرف اتنی ہے۔ تو حدیث کی بات کر رہا تھا، بات بہت لمبی ہو گئی، جتنا میں سمیٹنا چاہتا ہوں یہ پھیلتی جاتی ہے۔ تو حدیث بہت ہے، انشاءاللہ آئیں گی ساری۔ اب ذرا دیکھو کہ صحابہ اور تابعین ان کے متعدد اقوال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، بلکہ حیات الاموات کتاب ہے نور الحسن شاہ صاحب کی، لکھی ہمارے خلاف ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حیات شہداء کی جو باس ہے سب واحیاتیوں کا ناک کاٹ کے اسے رکھ دیا ہے، اور خدا کی قسم ایسی بہترین باس کی ہے حیات شہداء کی حیات الاموات میں، جس کے پاس حیات الاموات ہو حیات شہداء پر ان کے بڑے بڑے مولویوں کو ایسا نکیل ڈالے گا بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ بابا بھی اپنا ہے۔ نور الحسن شاہ بخاری عبدالستار توسوی نے اسے کتاب لکھوائی، تو اس کے کئی باتیں کچی بھی ہیں، رد منکرات میں حضرت نلوی شاہ صاحب نے جواب دیا،
لیکن حیات شہداء والی بات زبردست بات ہے، وہاں پر اس نے 10 صحابہ کے نام لکھے، 10 صحابہ کے. ان 10 صحابہ کہتے ہیں کہ شہیدوں کی زندگی جسم کی زندگی نہیں ہے، روح کی ہے، اور جنت میں ہے، قبر کی زندگی نہیں. کتنے صحابہ سے؟ 10 نام لکھے اور روایتیں بھی لکھی. 10 صحابہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے، حضرت انس سے، حضرت کعب ابن مالک سے، حضرت جابر سے، اور حضرت عمر سے، اور حضرت ابو سعید خدری سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. یہ 10 صحابہ کے اس نے اخبار لکھ کر، یہ روایتیں ساری لکھ کے، یہ حضرت جابر والی روایت بھی اس نے لکھی، اور سما اقتل والی روایت لکھی، اور نور حسن شاہ صاحب نے بھی یہی تبصرہ لگایا. اس نے کہا کہ یہ جو حیات مانگی جا رہی ہے دنیاوی ہے، اور جو ملتی ہے موت کے بعد وہ برزخی روحانی فل جنہ، روحانی فل جنہ. یہ پوری بات اس میں موجود ہے. تابعین میں حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت ربی بن انس، ضحاک، اکرمہ، اور مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اور ابن زید، اور اس طرح کے جتنے تابعین ہیں سب یہی معنی کر رہے ہیں جو میں نے معنی آپ کے سامنے ذکر کیا. کسی حدیث میں نہیں قتل چونکہ زندہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ، کسی صحابی سے منقول نہیں، تابعی سے منقول نہیں، 4 اماموں میں سے کسی امام سے منقول نہیں. اب آؤ علماء دیوبند. پہلے علماء کے بے شمار حوالے ہیں. ابو حیان اندلسی نے البار المحیط میں لکھا احیاء دون اجسادہم، احیاء دون اجسادہم، شہید زندہ ہیں لیکن زندہ کیسے ہیں؟ دون اجسادہم کا معنی آ جائے گا جسم زندہ نہیں، احیاء دون اجسادہم. خازن نے لکھا بَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ عَنِ الْأَجْسَادِ. وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا، شہید بھی اس اعتبار سے اموات ہے کہ روح جسم میں کوئی نہیں. إِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ. یہی بات ماوردی نے نکت والغیون میں لکھی کہ بَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ، اور یہی بات یہ مدارک پر اکلیل ہے. مدارک اس پر اکلیل الاکلیل حاشیہ ہے مدارک پر، اس میں بھی یہی عبارت ہے بَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَةِ خُرُوجِ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ. شہید بھی اس اعتبار سے اموات ہے، میت ہے کہ اس کی روح بھی بدن میں نہیں ہوتی. اب اگلی بات اس سے بڑھتا ہوں. بیضاوی نے لکھا کہ لاکن لا تشعرون، یہ جو لاکن لا تشعرون ہے تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد، یہ اس بات پہ تنبیہ ہے کہ ان کی حیات جسم کی حیات نہیں. یہ بیضاوی والے نے لکھا، قاضی بیضاوی نے. علامہ سیالکوٹی کا حاشیہ بیضاوی پر، سیالکوٹی جو بہت بڑا متکلم اور اصولی ہے، اس نے بھی لکھا کہ لاکن لا تشعرون تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد. اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ شہید کی زندگی جسم کی زندگی نہیں، لیست بالجسد. یہ سیالکوٹی ہے. اور خفاجی شیخ زادہ علی البیضاوی، اس نے تو اور ضرب لگائی، فرماتے ہیں کہ حیات جو ہے وہ روحانی ہے، لأن الارواح تبقى، اور فرماتے ہیں کہ یہ حیات روحانی ہونے کے ساتھ علیہ جمہور الصحابہ والتابعین، یہ جمہور صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ حیات شہداء روحانی ہے، جسمانی نہیں. خلاف للمعتزلہ، معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے.
وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ خفاجی کیا کہتے ہیں؟ کون منکر ہے؟ معتزلہ. صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ حیات روحانی ہے، لیکن خلاف لطائفۃ من المعتزلہ، معتزلہ کا ایک ٹولہ اس چیز کا منکر ہے، اور وہ معتزلہ کا ٹولہ مفتی عبدالشکور یہی منکر ہے. اب مزہ آیا نا، ساری زندگی معتزلہ معتزلہ کہہ کر اب اکابر کہتے ہیں حیات روحانی ہے، جو نہ مانے معتزلہ ہے. یہی بات نووی نے لکھی ہے، نووی شرح مسلم، انہوں نے بھی کہا حیات روحانی ہے. ان الاربع تتعلم وتلتذ بعد المفارقۃ، روحیں جسم سے جدا ہونے کے بعد تناہم اور تلذذ حاصل کرتی ہیں، وتبقى باقی رہتی ہیں. خلافا للمعتزلہ، معتزلوں کا اس میں اختلاف ہے، باقی اہل سنت اس پہ متفق ہیں. تو بہرحال بیزابی کا حوالہ میں نے دے دیا، سیالکوٹی کا حوالہ دے دیا، خفاجی کا حوالہ دے دیا، شیخ زادہ البیزابی، اور اسی طرح روح المعانی میں سید محمود آلوسی رحمہ اللہ، اس نے باس کی مسئلہ سمجھنا ہے. مولانا سرفراز صاحب بزرگ ہیں لیکن بہت ڈنڈی مار بزرگ ہیں. سید محمود آلوسی نے باس کی کہ شہید کی زندگی روحانی ہے یا جسمانی؟ کہتے ہیں دو قول ہیں، روحانی جسمانی، دو قول ہیں. مولوی سرفراز نے اتنا نقل کیا، اور کہتے ہیں کہ جمہور کہتے ہیں جسمانی، یہاں تک یہ عبارت نقل کی. آگے علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جسم سے مراد کیا ہے؟ بات سمجھو، روح المعانی کی عبارت ہے کہ شہید کی حیات روحانی ہے یا جسمانی. کہتے ہیں دو قول ہیں، یہ قول دو قول ہیں. فقط للروح، صرف روح کی حیات، یا روح محل جسد؟ کہتے ہیں جمہور کا یہ نظریہ ہے کہ روح محل جسد، جہاں تک مولوی سرفراز صاحب نے نقل کیا. آگے علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ المراد بالجسد، وہ جو کہتے ہیں روح محل جسد، جسد سے کیا مراد ہے؟ اما بہذا الجسد الرمیم، کیا یہ جسم جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس جسم والی حیات؟ فرماتے ہیں لا مزیت فضل، اس میں تو کوئی فضیلت ہی نہیں، اس جسم والی حیات میں کوئی فضیلت نہیں، لا مزیت فضل. آگے علامہ آلوسی کہتا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ صرف لوگوں کو بے وقوف اور الو بنانا ہے، اور کوئی عقل والا اس کا قائل نہیں. جسم سے مراد جنت میں مثالی جسم ہے، یہ علامہ آلوسی نے اسی مقام پر لکھا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ شیخ الحدیث ہو، امام اہل سنت ہو، اور اتنی بڑی ڈنڈی مارے، اوپر ٹکڑا نکل کر دیا، نیچے والا چھوڑ دیا. جس طرح وہ رجم والی آیت پہ ہاتھ بزرگ رکھ دیتے تھے، آگے پیچھے پڑتے تھے، تو بالکل نیچے اب چھوڑ دیا. کس نے دیکھنی ہے روح المعانی؟ پہلے تو ملتی نہیں تھی، آج بیروت والوں کا بھلا ہو انہوں نے شائع کر دی ہے، تو روح المعانی موجود ہے. اتنی بڑی ڈنڈی، تو بہرحال ڈنڈی نہیں ڈنڈا ہے. روح المعانی والے نے بھی یہ بات بتا دی کہ شہید کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں ہے. علامہ آلوسی نے بھی یہی بات کی. آگے چلو، اکابرین دیوبند، حضرت نانوتوی، صاف لفظ اور بہت خشک لفظ، شکر ہے انہوں نے کہا ہے. اگر ہم کہتے تو بات ہمیں کہتے ہیں نا پتھری، پتھری. حضرت نانوتوی نے لکھا ہے بعد مرگ جسم من جملہ جمادات ہوتا ہے. جماد پتھر کو کہتے ہیں. حضرت نانوتوی کہتے ہیں مرنے کے بعد جسم پتھر بن جاتا ہے، پتھر کی طرح. تو بڑا پتھری تو نانوتوی ہے، ہمیں کہتے ہیں پتھری. ہمارے تو کسی بزرگ نے یہ نہیں لکھا، اور شکر ہے نہیں لکھا، نہیں تو یہ گاؤں والی سرکاریں پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے. توبہ توبہ توبہ، اتنے توحید. اب حضرت نانوتوی نے لکھا، اب چپ ہے، کسکتے نہیں ہیں بالکل.
حضرت نانوتوی نے کہا قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم اس کا مردہ ہے. جسم اس کا لفظ کیا ہے؟ جسم اس کا. اب کہو مارکسسٹ پارٹی کو کیا فرماتے ہیں علماء دین حضرت نانوتوی کے بارے میں؟ عبد الشکور اور یہ سارے کہتے ہیں جسم کو زندہ نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے. میں نے اس پر بہت ساری فہرست دی ہے بھائی قرآن کے منکر کون کون ہے. جو جسم کو زندہ نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے. حضرت نانوتوی کہتے ہیں جسم مردہ عجب باربعین، اور آب حیات میں فرماتے ہیں ارواح شہداء کا ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ آب حیات یہ بھی حضرت نانوتوی کی. مولانا ادریس کاندھلوی علم الکلام میں فرماتے ہیں کہ شہید کا جسم مردہ ہے. معارف القرآن میں یہی مولانا ادریس کاندھلوی اور مولانا محمد مالک کاندھلوی وہ لکھتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے، حیات روحانی ہے. یہ معارف میں بھی اور علم الکلام میں بھی. اور صاحب وہ مواہب الرحمان امیر علی ملی آبادی یہ جو بزرگ ہے شار ہدایہ عین الہدایہ کا مصنف، اس نے بھی کہا شہید کا جسم بھی قیامت تک مردہ رہے گا اور قیامت کو جب اجساد زندہ ہوں گے تو شہید کے جسم کو بھی اللہ ان کے ساتھ زندہ کرے گا. یہ مواہب الرحمان امیر علی ملی آبادی اور البدائع والثنائے علامہ کاسانی کی کتاب، تو انہوں نے بھی لکھا کہ الشہید میت بہذہ الحیات، اس حیات کے اعتبار سے شہید میت ہے. یہی بات اصول سرخسی میں علامہ سرخسی نے لکھی اور یہی بات فقہ کی بہت ساری المحیط البرہانی میں یہی بات ہے اور سرخسی میں یہی بات ہے. کہتے ہیں شہید میتن، شہید بھی میت ہے باعتبار حاضر الحیات، اس حیات کے اعتبار سے. اور جو زندہ ہیں تو وہ اخروی اعتبار اور برزخی حیات سے زندہ ہیں. اب آپ فرمائیں کہ قرآن، سنت، صحابہ، علماء، اکابرین یہ تو سارے متفق ہوں کہ شہید کا جسم زندہ نہیں، شہید کی روح جنت میں، جسم رزق نہیں کھاتا، وہ رزق روحیں کھاتی ہے. یہ سارا متفق اللفظ مسئلہ ہو اور اس کے مقابل کوئی ماسٹر کھڑا ہو جائے یا ڈاکٹر کھڑا ہو جائے تو اب ساری نصوص کا انکار کر کے پراپاگنڈا کیا کرتے ہیں جی اشاعتی حدیث کے منکر ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور نہیں کہتے؟ کہتے ہیں یہ پرویزی ہے، حدیث کے منکر ہیں. ایمان سے بتاؤ یہ جو میں نے پڑھی ہیں حدیثیں نہیں ہیں؟ یہ ان کو لڑتی ہیں؟ یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ اور یہ حدیثیں بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ان پر ذرا اعتراض کر کے دیکھ. اور حدیثیں بھی میں تائیدن پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا ہے. عند ربہم یرزقون قیل ادخلوا الجنہ وادخلی جنتی ادخلوا الجنہ ابشروا بالجنہ. قرآن نے مسئلہ حل کر دیا ہے. یہ تو ہماری مہربانی کہ ہم حدیثیں بھی پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ سچی حدیث قرآن کے ساتھ چلتی ہے. جو مضمون قرآن کا ہے وہی مضمون حدیث کا ہے. اور یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں، کسی کا راوی محمد بن مروان، کسی کا محمد بن اسحاق، کسی کا زازان، کوئی شیعہ، کوئی قدری، کوئی تقدیر کا منکر، کوئی صحابہ کو بھونکنے والا، کوئی سدی، کوئی مدی، یہ پیش کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم روایتیں پیش کر رہے ہیں یہاں بالکل صاف سری سند والی، بے غبار سند والی. بس یہ میں نے چھوٹی سی بات بیان کر دی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی اور پوری وضاحت کے ساتھ آئے گی. اب دیکھو جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو واسطے ان کے
جو قتل کیے گئے. اچھا قتل کا معنی بھی لکھ لو، القتل زوال الروح عن الجسد کالموت. القتل زوال الروح عن الجسد کالموت. مفردات امام راغب، مفردات، اور سب بزرگ اسی پر اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح اور حوالے آئیں گے، میں لکھواؤں گا روح المعانی میں بھی اور بھی کتابوں میں. تو یہ جو قتل جسم نہیں ہوتا، قطع جسم ہوتا ہے، مضروب جسم ہوتا ہے. ہاں بھائی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. یہاں پر وہ ماسٹر نے ایک جہالت اور کی، کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے. شکر ہے، توجہ ہے، جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے. آپ ذرا توجہ فرمائیں، زید قائم، اس کا کیا معنی ہے؟ زید ہمیشہ کھڑا ہے. زید قائم کا کیا معنی کریں گے؟ زید ہمیشہ کھڑا ہے، قیام زید سے جدا نہیں ہے. زید قائم کا یہی معنی کرے گا ماسٹر صاحب، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دوام ہے. اور نہیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ ہے جملہ اسمیہ میں دوام نہیں ہوتا، اسمیت جملہ میں دوام ہوتا ہے. اسمیت جملہ اور چیز ہے، جملہ اسمیہ اور چیز ہے. ہمارے مد مقابل بھی محقق ہیں ماشاءاللہ، جو نام، صرف، علم معانی سب دریاؤں سے گزرے ہوئے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں. میت مصدر ہے اور جملہ اسمیہ میں دوام ہے. اور اسمیت جملہ اور چیز ہے، جملہ اسمیہ اور چیز ہے. دوام ہوتا ہے اسمیت جملہ میں. جو کہتے ہیں جملہ اسمیہ میں دوام ہے پاگل ہے. ورنہ آپ جملے اسمیہ کوئی پڑھیں، زید قائم، زید جالس، زید نائم، اس کا مطلب ہے جب سے پیدا ہوا ہے مرنے تک سویا ہوا ہے زید. ہاں، دوام تو تب ہوگا. یہ بھی جہالت کی انتہا ہے. ہاں بھائی چلو بہرحال، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بس اب آگے ہے آسان، اب ساتھ بولتے جاؤ، جو بات نہ آئے سمجھتے جاؤ. رکا لکھو، اور آج انشاءاللہ یہ دوسرا پارہ اس کو قریب لگائیں. اب سورہ بقرہ میں مشکل مقام صرف تھوڑے سے احکام ہیں، لیکن احکام کی پوری تفصیل فقہ میں پڑھائی ہے. فقہ کی کتابیں لکھی انہوں نے اسی لیے، وہ فقہ ساری یہ تفصیل ہے. قدوری، ہدایہ، وہ ساری انہی آیات کی تفصیل ہے. اور سارے آگے احکام آ رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ترجمہ اور جو قرآن میں مسئلہ ہے وہی بیان کریں گے. فقہا نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ، جزا، سزا قیامت کے دن دی جائے گی. تو اب قیامت سے پہلے فوراً موت کے بعد سزا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک نہیں. یہ جو اب تک سنتا رہا ہے، یہ میں نے اپنی بات کی ہے یا اللہ رسول کی بات کی ہے؟ پھر اللہ نے تو یہ فرمایا کہ موت کے فوراً بعد بھی جزا سزا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ موت کے فوراً بعد جزا سزا شروع نہیں ہوتی؟ ہاں، وہ آیت بھی لکھ کے بھیجنا کہ موت کے بعد فوراً جزا سزا بالکل نہیں ہوتی. وہ آیت لکھ بھیج، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور بے ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیز خوف سے. یہاں پر من تبعیضیہ ہے، سارا خوف برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ خوف سے. بالجوئے، کچھ بھوک سے، ساری بھوک برداشت نہیں کر سکتے، کچھ بھوک ملے گی، کبھی کبھی باورچی لیٹ ہو جائے گا. من الخوف، بالجوئے، کچھ بھوک ہوگی. ونقص من الاموال، اور کمی مالوں سے. والانفس، اور جانوں سے. والثمرات، اور پھلوں سے. وبشر الصابرین، اور خوشخبریاں سنا برداشت کرنے والوں کو. بشر الصابرین، خوشخبری سنا برداشت کرنے والوں کو، جو ساری چیزیں برداشت کر لیں. یہ آیت بھی عظمت صحابہ پر بہت بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت، آپ اندازہ کر لیں، جب یہ آیت کا نزول ہے اس وقت مصائب ہی مصائب تھے، چاروں طرف صحابہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے. اب ہونا یہ چاہیے اوپر سے تسلی آئے، اللہ فرمائے بس خیر ہے، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے.
اوپر سے بھی دھمکی آئی بالا نبلونکم من الخوف بالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع. اللہ فرماتے ہیں کہ بورڈ لگا دو میرے پیغمبر، یہ جو آ رہے ہیں مت کسی بھول میں آئے، انہیں بتا دو جب یہ مسئلے پہ آؤ گے او بدو ربکم، یہ مسئلہ مانو گے تو بھوکا بھی رہنا پڑ جائے گا، دشمن کا خوف بھی ہوگا، بھوک ہوگی، کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، اور پکے پکائے باغ وہ سارے برباد ہو جائیں گے، یہ ساری آزمائشیں آئیں گی، لیکن اگر ڈٹ گئے سب کچھ پچا گئے تو بشر الصابرین، برداشت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے جب مسئلہ آدمی بیان کرتا ہے یا سمجھ آتا ہے تو یہ سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. جو مسئلہ بیان کرنے والا ہے اسے خوف بھی ہوتا ہے، بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، مسئلہ بیان کرو گے نذرانے نہیں ملیں گے، جو بھی آئے گی. کبھی ایسے حالات بھی ہیں، ہمارے استاد حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، مجھے پتہ ہے ان کے حالات کا، آپ یقین کریں کہ کئی دن تک استاد کے گھر آٹا بھی نہیں ہوتا تھا، کئی دن تک. اور کئی دفعہ وہ ہمیں بتاتے اور وہ بھی بہت بعد میں بتاتے کہ اس طرح مسئلہ ہے، تو جو شاگرد تھے وہ خفیہ طور پر جو تعاون کر دیتے، ورنہ نہ کسی سے کوئی چیز مانگنی ہے اور گھر میں بچوں کے لیے آٹا تک نہیں ہے. یہ مقام بڑا مشکل ہے، مولوی کے لیے بڑا مشکل مقام ہے. اور جماعت سے جب گڑبڑ ہوئی تو غیر مقلد آ گئے، غیر مقلدوں کا وفد آیا اور بیٹھ گئے، کہتے ہیں جی نعمانی صاحب آپ جیسا عالم کوئی نہیں، اور آپ ہمارے مد مقابل ہیں، لیکن ہم یقین سے کہتے ہیں ہمارے اندر بریلویوں میں دیوبندیوں میں آپ جیسا عالم اور مناظر کوئی نہیں ہے، اور آپ کی قدر نہیں، آپ جو منہ سے بات کریں ابھی ہم پوری کرتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے نہیں، آپ بھی توحید بیان کرتے ہیں، ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں، آپ بس رفع دین فاتحہ خلف الامام ان چھوٹے مسائل کو چھوڑ دیں اور صرف یہ کہیں بھی نہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، یہ بھی نہ کہیں، صرف ہمارے ساتھ چل پڑیں، ہمارے سٹیجوں پہ چلے آئیں اور بیان کریں اور توحید و سنت بیان کریں، آپس کے اختلافی مسئلے نہ چھیڑیں، تو آپ جو منہ سے نکالے ہم پوری کرتے ہیں. تو استاد ہنس پڑے، کہتا ہے کہ اہل حدیث یہ چھوٹے رافضی ہیں، ان کو تو میں رافضیوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں چل پڑ، میں ہاتھ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، رافضیوں کا ہاتھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ہوتی ہے نا استقامت، اصل استقامت یہ ہے، اس کا نام ہے اخلاص، کہ اللہ کے لیے دین پر آیا ہے. جہاں تو یہ ہوتے استاد سے تھوڑی سی دشمنی ہوئی گیا کیا استاد کو جلاؤں گا نا ادھر پڑھ کے، استاد جب دیکھے گا نا بےایمانوں کے پاس پڑھتا ہے تو جلے گا نا. استاد کیا جلے گا، تو خود بے ایمان جلے گا، استاد نے کیا جلنا ہے. تو یہاں تو یہ ہے، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، یہ حالات پیش آتے ہیں. بالا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال ختم ہو جاتے ہیں، مال کم ہو جائیں گے، انفس جانیں ماری جائیں گی، والثمرات پھلوں میں کمی آ جائے گی، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے برداشت کرنے والوں کو جو ان امتحانوں میں پورے اترتے ہیں، ان کو خوشخبری دے. الذین اذا اصابتہم، وہ صابرین جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کوئی مصیبت جانی یا مالی یا جاہی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو کہتے ہیں وہ انا للہ، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ملکن خلقن عبیدن تصرفن، لام اختصاص کا ہے. انا للہ کا کیا معنی؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، خلقن ہم پیدا کیے ہوئے بھی اللہ کے، ملکن مملوک بھی اللہ کے، اور ملکن تصرفن
ہم پر تصرف بھی جاری اللہ کا، ہمارے وجود میں اللہ ہی کا تصرف جاری. کیا مطلب؟ ہمارے دکھ درد سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، سارا کام کرنے والا اللہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بے شک ہم طرف اسی اللہ ہی کے راجعون، لوٹنے والے ہیں. اگر یہ ایک جملہ آدمی سمجھ لینا، انا للہ کا معنی کیا ہے؟ انا للہ کا معنی ہے کہ خلقن ملکن عبیدن تصرفن، ہر لحاظ سے ہم اللہ کے ہیں، یہ جان اللہ کی ہے، ہم پہ تصرف اللہ کا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. للہ، صرف اللہ، نہ کوئی ناری نہ نوری، نہ نبی نہ ولی. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جہاں جو صبر کیا، برداشت کیا، وہاں ثواب مل جائے گا. وہاں لوٹنے والے، وہاں ہمارا اجر تیار ہے. اولئک علیہم، ثمرہ اولا یہی لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، صلوات من ربہم. صلوات کا کیا معنی ہے بھائی؟ صلوات کا معنی امام قرطبی نے خوبصورت جملہ لکھا ہے صلوات کے معنی پر. فرماتے ہیں صلاۃ اللہ علی عبدہ، صلاۃ اللہ علی عبدہ عفوہ ورحمتہ وبرکتہ وتشریفہ ایاہ فی الدنیا والآخرہ. یہ جامع لفظ ہے. صلاۃ اللہ علی عبدہ، اللہ کی صلاۃ بندے پر. کیا معنی؟ عفوہ ورحمتہ، اللہ تعالیٰ کا گناہوں سے درگزر کرنا، معاف کر دینا. رحمتہ، انعامات کی بارش کرنا. وبرکتہ، اور نحوستوں کو ختم کر دینا. تھوڑی چیزوں میں اپنی برکت، زندگی میں، عمر میں، وقت میں، عمل میں، نیت میں. برکتہ، یہ ساری برکت کا محل ہے. عمل میں برکت ہوتی ہے، اور زندگی میں، نیت میں، اور اوقات میں، جگہ میں، مال میں، اور جتنی چیزیں ہیں سب میں برکت ہو. بتشریف ہو یا ہو پھر دنیا والآخرہ، اور بندے کو دنیا آخرت میں تشریف، سب سے بہتر مقام دینا، شرف دینا. دنیا کی سعادتیں بھی اکٹھی کرنا، آخرت کی سعادتیں بھی اکٹھی کرنا. اب ذرا خیال کرنا ہے. اولئک، یہی لوگ، علیہم صلوات من ربہم، انہی پر ہیں شابشیں ان کے رب کی طرف سے. من ربہم، شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے شاباش، شابشیں ان کے رب کی طرف سے. شاباش عبد القادر، بہترین معنی کیا ہے. صلوات، شابشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے. یہ جو شابش ہے اس میں سارا معنی آگے امام قرطبی کا. صلاۃ اللہ علی عبدہ عفوہ ورحمتہ وبرکتہ وتشریفہ ایاہ فی الدنیا والآخرہ. صلوات من ربہم، رحمتیں ہیں، شابشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے. ورحمت، یہاں پر اشکال ہے. آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے؟ صلاۃ کا معنی، اسی لیے تو میں نے لکھوایا ہے. صلاۃ کا معنی کیا پڑھا ہے؟ رحمت. صلاۃ کا معنی کیا پڑھا ہے؟ رحمت. تو آگے رحمت تو آ گیا، رحمت تو آ گیا. اس پر امام ابن القیم بھی پریشان ہوا ہے کہ صلوات کے بعد رحمت کیوں آیا ہے. انہوں نے بات کی ہے، صلوات کا لفظ آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ صلاۃ اور ہے اور رحمت اور ہے. اس پہ پھر فرق کرنے بیٹھ گئے. ابن القیم نے فرق کیے، لیکن جہاں پر جو میں نے معنی لکھوایا عفوہ با رحمتہ، جہاں آپ سمجھ چکے ہوں گے صلاۃ عام ہے اور رحمت خاص ہے. صلوات عام ہے اور رحمت خاص ہے. تو اب یہ جو رحمتن کا لفظ ہے یہ تاکید ہے صلوات کی، اور مزید تعمیم یا تخصیص بعد تعمیم پیش نظر اہمیت کے، پیش نظر اہمیت کے، تخصیص بعد تعمیم
صلوات میں بھی رحمت تھی اور لفظ رحمت کا جدا ذکر کیا تو یہ از قبیلہ تخصیص وعدت تعمیم تاکید شمول کے لیے اور عموم کے لیے. رحمت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور جہیل ہو گئے ثمرہ دنیا